Assalamu alaikum. This is Umar Aslam and welcome to my YouTube channel. ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے. کسی سے امید لگانا چھوڑ کر دیکھ. کسی سے امید لگانا چھوڑ کر دیکھ. رشتے نبھانا کس قدر آسان ہوتا ہے. تو میں اپنے اندر اور آج کل یوتھ میں اپنے بہن بھائیوں میں ماں باپ میں رشتہ داروں میں کزنز میں بچوں میں بیوی میں بیوی کا ہسبینڈ کے ساتھ ہسبینڈ کا بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی کوششوں پہ بہت بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ نے اپنی لائف میں بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ ہماری دوسروں سے اور دوسروں کی ہم سے فضول کی بے وجہ سی بہت بڑی بڑی سی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہم نے خود اپنے دماغ میں بنا کے رکھ لی ہوئی ہیں. لیٹ سپوز کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نہیں، اپنی ضروریات کی نہیں، اپنی کسی چیز کی نہیں، اپنوں سے لگی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک ہی چکی میں پستے جاتے ہیں پستے جاتے ہیں پستے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ کیوں ہم اس چکی میں پس رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارا مائنڈ. ہمارا مائنڈ پروگرام اس طرح سے ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لی ہیں. لیٹ سپوز میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے میری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پیک لیول پہ کہ وہ اپنا ہر کام ہر چیز سب کچھ چھوڑ کے صرف میرے پہ انویسٹ کریں، مجھے دیکھیں، میرے پہ اپنے پیسے لگائیں، اپنے کوشش کریں مجھے اسکول بھیجنے کے لیے، مجھے تعلیم دلانے کے لیے ہر چیز کریں. یہ میری ان سے ایکسپیکٹیشن ہے. اور اس کے بدلے میری ماں باپ کی میرے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ میں ان کو ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنوں. اور یہ ایک اچھی ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن ایکسیسونیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب آپ ایک سامنے والے بندے پہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں نا، تو وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر آپ کے ذہنی سکون کے لیے بھی سامنے والے کے لیے بھی کبھی کبھار آپ پستے رہتے ہو، کبھی کبھار آپ کی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے سامنے والا پستا رہتا ہے. سولوشن کیا ہے؟ کیا ہونا کیا چاہیے ایکچولی میں؟ کیا ورک کرے گا؟ کیوں ہم ایک دوسرے سے اتنی ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے اوپر ہم ایک دوسرے سے اتنی بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں؟ کیوں؟ ایسے ابھی سولوشن ہوگا. مجھے کسی نے ایک بار بہت اچھی بات بتائی تھی جو میں نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لی، اور میں اب آپ لوگوں کو بھی یہ بات بتاتا ہوں اور آپ لوگ بھی اس بات کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لو. بات کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بندے کے ساتھ کوئی امید نہیں لگانی، کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی. آپ جو بھی کام کرو گے اپنے دن میں صبح سے لے کے رات تک، اس کے پیچھے وجہ صرف اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے. کرنا زیادہ کچھ نہیں ہے، وہی کرنا ہے جو آپ دن کی روٹین میں کرتے ہو. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، یا اللہ تو نے مجھے کہا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، میں اس لیے کرتا ہوں تو مجھے اجر دے، تو مجھ سے خوش ہو جا. یا اللہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ آسانی کی ہے، ان کے لیے ان سے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کی ہے، بڑے کی خدمت کی ہے، بڑے کا ادب کیا ہے. یا اللہ تو نے مجھے کہا ہے تو خوش ہو جا. اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہو، کام کرتے ہو، سارا دن رات کھپتے ہو، بیوی بچوں کی کے لیے روزی روٹی کمانے جاتے ہو، کماتے ہو، تو اس کے پیچھے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تو نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، میں اس کو پوری کر رہا ہوں، نبھا رہا ہوں، تو میرے سے خوش ہو جا. اپنے دوستوں کے لیے کوئی کچھ رستے آسان کر دیتے ہو، اپنے کزنس کے لیے کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہو، کوئی کانٹا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہو، کسی کے لیے کچھ آسانی کر دیتے ہو، تو یا اللہ تو میرے سے خوش ہو جا. یا اللہ تو نے کہا ہے کہ نیک عمل کرو، تو نے یہ کام صرف میں نے تیرے لیے کیا ہے، تو خوش ہو جا.
میری سامنے والے سے کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، صرف یا اللہ تیرے سے ہیں، اور تو بہترین بدلہ دینے والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگیں گی آپ کی۔ جب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو ایکسپیکٹیشنز اللہ تعالیٰ سے لگا لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کرنا ہے تو انسان سے کس چیز کی ایکسپیکٹیشن ہے؟ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کیا، بیوی بچوں کے لیے کچھ کیا، بیوی نے شوہر کی خدمت کی، شوہر کے لیے کھانا بنایا، کچھ کیا، تو اس کی ایکسپیکٹیشنز اللہ تعالیٰ سے لگ گئی کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو مجھ سے خوش ہو جا۔ اور اب سامنے والا کوئی بھی بندہ کسی طرح کا بھی رسپانس دے گا نا، تو اس پہ آپ اس سامنے والے بندے سے ہرٹ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو اس کا صحیح یا غلط آپ کے نظریے سے جو بھی بدلہ دیں گے، اس پہ آپ سیٹسفائی ہو جاؤ گے کہ یا اللہ تو یہی چاہتا تھا اور وہی ہوا۔ جب آپ کسی سے ہرٹ نہیں ہوگے، آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، آپ کی کسی سے امید ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی، آپ کی لائف آسان ہو جائے گی، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کرو گے محض اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں، بہترین انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آہستہ ابھی نہیں تو دیر سے، تیزی سے نہیں تو آہستہ آہستہ سے، تو اللہ بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ تو ہم سے جو بھی جو بھی کام ہم سے ہوگا وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، چاہے ہم نے ایک لقمہ بھی کھانا ہے، ایک کسی کو ایک لقمہ کھلانا بھی ہے، مائنر سے مائنر سی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہم نے وہ ڈیڈیکیٹ اللہ تعالیٰ کو کر دینی ہے کہ اللہ تو ہی اس کا سبب تھا، اور تو ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ میری جس کے لیے میں نے یہ کیا اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، کزنز ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، جو بھی ہے، جو بھی آپ نے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اور اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اب آپ کی کسی بندے سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ دل میں اتر گئی ہوگی میری یہ بات، تو اور میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میں بہت خوش ہوں گا آپ کے کمنٹس پڑھ کے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔